طرح باقی سب جگہ انہوں نے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی، یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، ڈالا مار کے تو اس کو کھول لیا اور اندر آگے کوئی 8 بندے تھے اور وردیوں میں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کمروں کی تلاشی لینی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں زین علی۔ کل سے تحریک انصاف اور اوورآل جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، لیکن جو سب سے تکلیف دہ ویژول تھے، جو میرے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ تھے، میرے گھر والوں کے لیے، اور آئی ایم شیور پاکستان میں ہر شخص کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ مناظر تھے، وہ تھے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے جو ویژولز ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے جب وہ پولیس سے بات کر رہی تھی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میڈم، ہم ان سے جانتے ہیں کہ سارا واقعہ کیوں ہوا، کیوں پولیس ان کے گھر آئی، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں، پھر پولیس نے ان کے گھر پر کیوں آئی۔ میم تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سیریسلی، میں صبح سے ہی کئی مجھے میسیجز آئے ہیں، لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں اور لوگ تکلیف میں ہیں یہ وہ ویژولز دیکھ کر، آپ کے گھر پولیس کیوں آئی میم؟ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ کئی سال باہر پڑھے، بلکہ میں نے ان کا واپس پاکستان ہی آنا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو وہ دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے اور وہ ان کا سینیٹر بھی ہے، اور اسی کو میرا خیال ہے تلاش کر رہے تھے، اس کو لینے آئے تو وہ گھر میں تھا ہی نہیں وہ، مگر جس طرح باقی سب جگہ انہوں نے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی، یہاں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ہمارا باہر کا لوہے کا گیٹ ہے، تو وہ جو بیچارہ نحیف سا وہاں گارڈ ہے اس نے نہیں کھولا، تو انہوں نے وہ ڈالا مار کے تو اس کو کھول لیا، اور اندر آگے کوئی 8 بندے تھے اور وردیوں میں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی وارنٹ وغیرہ نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے کمروں کی تلاشی لینی ہے۔ تو میرے ملازم باہر سوئے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی ہمارے پاس تو چابیاں نہیں، یہ سب جگہ اندر سے بند ہے، اور ولید صاحب تو ہے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے میں اسلام آباد۔ تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے کہیں ریڈیو کال کر کے تو پتہ کر لیا، ان کو تسلی ہو گئی کہ ولید یہاں نہیں ہے۔ کوشش کی انہوں نے اس دروازے سے بھی اندر گھسنے کی، لیکن وہ ان سے کھلا نہیں، یہ بھی کوشش کی، یہ بھی نہیں کھلا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بس وہ چکر وکر لگا کے یہیں باغ بغیچے میں چلے گئے۔ میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ رہے ہوں گے، تو ان کی سیر تفریح ہو گئی میرا خیال ہے، اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو مجھے تو پھر جب وہ چلے گئے تو ملازم نے میری کھڑکی کھٹکا کے کہا کہ جی اس طرح پولیس آئی ہوئی تھی۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا تو کوئی میرے ساتھ ان کا کوئی خاص نہیں ہوا رابطہ، نہ انہوں نے بچوں کو اٹھایا، کوشش کی داخل ہونے کی، اور اگر داخل ہو جاتے تو ظاہر ہے بچے پریشان ہوتے، لیکن یہ غنیمت ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں لگا، اور دروازہ ان سے نہیں کھل سکا۔ تو صبح ان کے امتحان تھے بچوں کے، آج آخری، تو وہ انہوں نے امتحان بھی اپنے خیر خیریت سے کر لیا سب ٹھیک۔ میم وہ تو سیر تفریح کرنے آئے تھے، لیکن ان کی سیر و تفریح نے پاکستانی قوم کو بڑے شدید تکلیف میں مبتلا کیا ہے، خاص طور پر وہ جو ایک پکچر آپ کی آ رہی ہے جس میں آپ رات کے اندھیرے میں باہر کھڑی ہوئی ہیں، وہ ہر پاکستانی کے لیے ایک تکلیف دہ مناظر ہیں۔ آپ کا نام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر لگا ہوا، ظاہر ہے ہم کئی دفعہ میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کا نام لکھا ہے۔ پولیس نے اگر آپ کے گھر پہ ایسے کیا ہے تو جو عام لوگ ہیں، جو عام پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہماری جو آپس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت اور خیال کے تبادلہ کرنے کا، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں کہ ہم جتنا ان کو دبائیں، دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دبائیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جو عام شہری ہے اس کے لیے تو یہ سارا مسئلہ بنتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے گھر وہ گئے ہیں رات کو، تو ہمارے گھر بھی آ گئے، اس کی وجہ سے آئے، ولید کی وجہ سے، تو جب ان کی تسلی ہو گئی کہ وہ نہیں ہے تو چلے گئے، جہاں پہ تھے کوئی اندر ان کو وہ پکڑ کے لے گئے، کوئی تشدد کا شکار بھی ہوئے، اور مجھے سب سے زیادہ تو افسوس وہ ہے جو ایک پولیس والا جس کے 5 بچے تھے وہ شہید ہو گیا، لیکن وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا پوری۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کوشش نہیں ہوتی کہ آپس میں افہام و تفہیم سے جو معاملات ہیں ان کو طے کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے پہ تشدد کرے اور دوسرا اس پہ کرے، اور کسی کے ساتھ اتفاق رائے ہو ہی نہ سکے۔ اب بھی میں سمجھتی ہوں 1.5 سال ہے جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں، ان کو بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کی قیمت روز چڑھ رہی ہے، ان کے لیے یہ 1.5 سال گزارنا بہت مشکل ہے، اور 1.5 سال میں سے خیر 3 مہینے تو نکل گئے کو کیئر ٹیکر، تو بہتر ہے کہ یہ مل کے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنا لیں
جو ریفارمز وغیرہ یہ الیکٹرل کرنا چاہتے ہیں مل کے کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ وقت گزر جائے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائے اور کر لیں. تو نہ ایک دوسرے کے اوپر یہ نکتہ چینی کرے، نہ کہیں کہ جی ہمارے وقت میں معیشت اتنی بری نہیں تھی، ان کی وجہ سے ہوئی. وہ کہتے نہیں ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، ان کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں کووڈ بھی تو تھا، اور دنیا میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تمام لوگوں کے لیے مسائل ہوئے، لیکن انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے غریب غربا کا مسئلہ حل کرنا ہے. اتنے پیسے یہ خرچ کر رہے ہیں یہ لانگ مارچ والے بھی اور دوسرے ان کو روکنے بھی لیے. اگر یہی پیسے اکٹھے کریں اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کریں جو بھی انتشار پسندی ہے، تو ہر غریب آدمی کے لیے ایک دن کی روٹی تو کم سے کم ہو جائے. میم آپ سے زیادہ قانون کون سمجھتا ہے؟ نہ پولیس کے پاس کوئی وارنٹ ہے، اس کے باوجود پولیس ایک ایسے شخص کے گھر میں آ رہی ہے جو سب سے زیادہ قانون سمجھتا ہے. عام ورکر کی تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا پھر یہاں پہ. بس یہ بہت بدقسمتی ہے. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ اب بھی کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اگر یہ سارے کام ایک پارٹی بھی چھوڑ دے، دوسری بھی چھوڑ دے، اور مل کے جو بھی معاملات ہیں جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں ان کو طے کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا نہیں قوم کی معیشت بھی بہتر ہو. اس وقت دیکھیں اب 202 روپے کا ڈالر ہوا ہوا ہے، اور اس سے ہر چیز بازار میں مہنگی ہے. آج میں آٹا لیا ہے 1350 روپے کا 20 کلو. اور جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر مشاعرہ تھا. میرے والد جو تھے وہ بڑا ان کا تعلق تھا طباعت اشاعت سے اور اس طرح کی ساری تعلیمی تربیتی کارروائیوں سے. تو وہ آئے حبیب جالب، تو انہوں نے ایک حجف پڑھی کہ دیکھیے 20 روپے ہے من آٹا اور اس پر بھی ہے سناٹا. تو 20 روپے من آٹا تھا اس وقت، اب آپ 20 روپے کلو آٹا نہیں لے سکتے. میم یہ پولیٹیکل کیوس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ خاص طور پہ جو رہا ہے، کل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی بڑی بزرگ خاتون ہیں، وہ بھی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، پولیس والوں کے ساتھ جو ہیں وہ لڑ رہی تھی. پھر آپ کے جو ویژول سامنے آئے وہ اس سے زیادہ تکلیف دیتے. اس پولیٹیکل ڈفرینسز کے اندر ہم نے خواتین کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، وہ کیوں بھولتی جا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز؟ بس دیکھیے ہم من حیث القوم قوم کی صورت میں رہے ہی نہیں. ہم تو بن گئے ہیں ایک طوفان بدتمیزی، موب جس کو کہتے ہیں. تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ اصلاح اپنی قوم کی ہو، اور اصلاح ایسی ہو سکتی ہے کہ جب دو لوگ قیادت میں ہیں اور جو ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں یہ سب مل کے تو کوشش بہتری کی کریں ہر ایک کے لیے. میم آپ نے، آپ کی فیملی نے جو پاکستان کے لیے کیا وہ تو ساری زندگی کوئی بھول نہیں سکتا. میرا اس میں کوئی کسی کے نہیں، لیکن اس کے باوجود اتفاقی یہ اعزاز ہے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، لیکن آپ کی جو فیملی نے کیا وہ تو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. کل جو ہوا اس سے آپ کو بھی ظاہر دکھ تو ہوا ہوگا. بس میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں ذہنیت لوگوں کی بدلنے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.